والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے پاس لگایا صدیق نے۔ اعلان مصطفیٰ پہ کہا حاضر ہوں میں حضور، سوچا ذرا نازمایا صدیق نے۔ ڈستا رہا تھا سانپ جسے ایڑی نفیس پر، ڈستا رہا تھا سانپ جسے ایڑی نفیس پر، لیکن حبیب کو نہ جگایا صدیق نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب التکریم، انتہائی قابل قدر میرے بزرگوں، بھائیو، دوستو، سورہ اللیل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ امام الانبیاء، فخر رسل، تاجدار مدینہ، شافع محشر، سید الاولین والآخرین، آمنہ کے در یتیم، خاتم النبیین، سرور کائنات، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعے میں امیر المومنین، وصی رسول، خلیفہ بلا فصل، یار غار اور یار مزار، صدیق و عتیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب پر چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور آج کے جمعے میں بھی اسی عظیم ہستی جس کا پوری امت پر احسانات ہیں، اس عظیم شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مزید فضائل اور واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ فضیلت والا، مقام والا، شان والا
وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ فضیلت کیوں نہ حاصل ہوتی؟ کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے، سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہے، حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہے، غزوات میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ ہر موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ یوں تو میرے سارے نبی کے صحابہ جو ہیں وہ افضل ہیں، بزرگ و برتر ہیں، شان والے ہیں، عزت والے ہیں، اکرام والے ہیں، لیکن تمام صحابہ پر اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ رفاقت اتنی پسند آئی کہ آج بھی سیدنا ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حشر بپا ہوگا، سارے لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، سب سے پہلے میں اپنے روضے سے باہر نکلوں گا اور میرے ساتھ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ یہ رفاقت ہر جگہ میں ساتھ رہی، زندگی میں بھی آپ کے ساتھ، دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کے پہلو مبارک میں، اور عالم برزخ سے اٹھنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جنتیوں کے لیے دروازے کھلیں گے، اور بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلیں گے اور ہر ایک دروازہ پکارے گا کہ یہ شخص میرے اندر داخل ہو جائے، میرے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بھی ایسا ہوں کہ جنت کے سارے دروازے مجھے پکاریں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْكُمْ، میں امید رکھتا ہوں کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے۔ یعنی ابو بکر صدیق کی شان اتنی بلند ہے کہ جنت کے 8 دروازے یہ خواہش کریں گے، یہ تمنا کریں گے، یہ آرزو کریں گے کہ کاش میرے ذریعے سے ابو بکر صدیق جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور سب سے پہلے امتیوں میں جنت میں جانے والے جو ہوں گے وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حساب کتاب کا موقع جب آئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حساب کے لیے پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ کر اللہ کے جلال میں، اللہ کے غصے میں کمی آ جائے گی، کیونکہ ان کی فضیلت ہی اتنی زیادہ ہے، شان ہی اتنی زیادہ ہے، قربانیاں ہی اتنی زیادہ ہیں، ایثار بھی اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق کو دیکھیں گے، وہ سارا جو غصہ ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وگرنہ پہلے کیا کیفیت تھی، سارے لوگ ان کے اوپر کپ کپی تاری تھی، سارے انبیاء اور رسل، ساری انسانیت کے اوپر کپ کپی تاری تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں تھے،
اور اللہ کے جلال کے سامنے مخلوق کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اللہ ہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اور اللہ جب اپنا جلال دکھائیں تو ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہستیاں پیغمبر ہیں، ان کے اوپر بھی کپ کپی طاری ہوگی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہی ایسی تھیں، اور تمام خوبیاں جو خصلتیں تھیں نا ایمان کی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی، یوں تو سارے صحابہ کے اندر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تقوی کے اندر امتحان لیا ہے، اور جب تقوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے جانثاروں کا امتحان لیا تو سارے کے سارے صحابہ تقوی کے اس امتحان کے اندر پاس نہ ہوئے بلکہ اول پوزیشن حاصل کی۔ اللہ پاک نے خود فرمایا اولئک ھم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں۔ اگر پاس نہ ہوتے، کامیاب نہ ہوتے تو اللہ نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں متقی کو دیکھنا ہے، پرہیزگاروں کو دیکھنا ہے تو میرے نبی کے جانثاروں کو دیکھو۔ انہیں جب بھی آزمائش کے اندر ڈالا گیا، امتحان ان کا لیا گیا تو یہ اعلیٰ نمبرات میں پاس ہوئے، اور یہ متقی ہیں۔ اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ کیا ہے، رضی اللہ عنہم، میں ان سب سے راضی ہوں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، سب سے راضی ہیں، اور سب سے جب وہ راضی ہیں تو راضی جس سے خدا ہوتا ہے تو اسے ٹھکانہ جنت عطا کرتے ہیں، ان کے جنتی میں کوئی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب بعض لوگ بعض صحابہ کو ان سے جدا کرتے ہیں، ان کے اوپر برا بلا، ان کی طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ کبھی کسی صحابی کے شان میں گستاخی کوئی کرتا ہے، کبھی کسی صحابی رسول کے ایمان کے اوپر جو ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے کہ جتنی مرضی کہتے چلے جائیں ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے رب نے کہہ دیا ہے میں سب سے راضی ہوں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کے سارے صحابہ کیا تھے؟ متقی تھے۔ وہ جو متقی تھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صرف متقی نہیں کہا بلکہ کیا فرمایا؟ اتقا۔ اتقا یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں زیادہ قوت معنی کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی متقی ہے تو یہ اتقا ہیں، یہ سب متقیوں سے بڑھ کر متقی ہیں۔ اگر کوئی متقی ہے تو صدیق اکبر اتقا ہیں، سب سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ یعنی سارے صحابہ کے درمیان اگر تقوی کا موازنہ کیا جائے تو سیدنا ابوبکر صدیق کا اس تقوی میں بھی پہلا نمبر ہے۔ اور وہ جو صحابی متقی ہیں کبھی غلط بیانی نہیں کی، انہوں نے کبھی ناانصافی سے پیش نہیں آئے، کبھی ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ ان متقیوں کا یہ عالم ہے تو اتقا کا عالم کیا ہوگا؟ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں باغ فدق پر، کہتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کا حق کھایا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ متقی کسی کا حق کھانے والے نہیں، یہ اتقا کسی کا حق کھانے والا کیوں ہوگا؟
اللہ तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा, कि बेशक जो यतीमों का माल खाते हैं उनका ठिकाना जहन्नम होगा। और यहाँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के मुतालिक अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, व सयुजन्नबुहल अत्क़ा, कि अनकरीब ये अतका जो हैं, ज़्यादा तकवे वाले, परहेजगारी में सबसे अव्वल नंबर रखने वाले, ये जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। मालूम हुआ, पता चला कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने किसी का हक नहीं खाया, किसी का हक नहीं दबाया, क्योंकि हक खाने वाले का ठिकाना जहन्नम होता है। और रब्बुल आलमीन सिद्दीक़ अकबर की गवाही खुद देते हैं, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, कि अनकरीब में इस तक़वे के शहनशाह को, तमाम सहाबा में से सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार को मैं जन्नत के अंदर दाखिल कर दूँगा। अल्लाह पाक जिसको जन्नती होने की खुद अपनी कलाम के ज़रिए से बशारत दे दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अगर किसी को जन्नती होने की बशारत दे दे, पूरी दुनिया वाले उल्टे लटक जाएं, उनको जन्नत से कोई नहीं निकाल सकता। तो दीगर सहाबा मुत्तकी हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इन तमाम मुत्तकियों के सरदार हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बीमारी के अय्याम में थे, जाहिर है कि आप उम्मत की इमामत फरमाया करते थे, नमाज पढ़ाया करते थे। अब जब बीमार हुए तो नमाज भी पढ़ानी थी ना, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी के आलम में 17 नमाजें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई हैं। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को जाकर ये पैगाम दे दीजिए कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद गरामी को जानते हैं, वो बड़े रकीकुल क़ल्ब हैं, नरम दिल वाले हैं। आपके मुसल्ले पर कैसे खड़े होकर नमाज पढ़ाएंगे, नरम दिल हैं। आपको वहाँ मौजूद न पाते हुए उनके कदम डगमगा जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी का इजहार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहजे के अंदर फ़र्क आ गया। आपने कदरे ऊंची आवाज़ में फिर से यही बात दोहराई कि मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, कि जाओ अबू बकर को पैगाम दे आओ कि वो लोगों की यानी लोग उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ें, वो लोगों के इमाम बने। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों के इमाम बने रहे। ये वसी रसूलुल्लाह इसे कहते हैं। आज कुछ लोग अजानों के अंदर इस तरह के जुमले कहते हैं ना, अशहदु अन्ना अली वली अल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल। ये कुरान और सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ बात है। ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात के ऊपर ये वार किए जाते हैं, लेकिन जिसकी शान मेरा रब बढ़ाए उसकी शान कोई घटा नहीं सकता। जिसे इज्जतों की बुलंदियां मेरा रब अता कर दे उसे कोई पस्ती नहीं दिखा सकता। तो अपनी मौजूदगी के अंदर तमाम सहाबा किराम का जिसे इमाम बनाया उसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। और तमाम सहाबा किराम में से किसी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, और मुक्तदी भी कोई आम मुक्तदी नहीं थे। पीछे खड़े होने वाले फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर जैसे जरी आदमी भी अबू बकर सिद्दीक़ के मुक्तदी बनकर पीछे खड़े हैं। कोई मामूली मुक्तदी नहीं थे,
عثمان غنی جس کا مال اور دولت اللہ کے لیے قربان ہوا تھا سب کچھ، وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہیں۔ اور شجاعت، جرت اور بہادری کے امام، جن کو علم کا باب کہا جاتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جن کی جرت اور بہادری کے اتنے چرچے ہیں کہ تاریخ اسلامی کے اندر ان کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ان کے کارناموں کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ جرت و بہادری کے عظیم پہاڑ تھے۔ وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اقتداء میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک موقع پر کسی نے سوال کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سب سے افضل کون ہے، مرتبے اور مقام میں سب سے عالی کون ہے، بلند شان والا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ہے، اعلیٰ ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خود خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم، ان کو افضل مانیں، اس کو اعلیٰ جانیں، اور آج 1400 سال کے بعد کوئی آدمی آ کر یہ کہے کہ وصی رسول خلیفہ بلا فصل وہ سیدنا علی المرتضیٰ تھے، یہ بھی سیدنا علی المرتضیٰ کے اوپر بھی بہتان ہے، کیونکہ خود وہ اپنی زندگی میں اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، مرتبہ ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں انہیں مسلمانوں کا امام منتخب کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اقتداء میں دیگر صحابہ کرام مقتدی بن کر کھڑے ہوئے، اس بات کا اظہار ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سب سیدنا ابو بکر صدیق کی امامت کے اوپر مطمئن تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب بڑے کثیر ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کے اندر ان کو اتقیٰ کیوں کہا گیا؟ قرآن مجید میں اتقیٰ کہا گیا، زیادہ تقوی والا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے معاشرت میں کہ فلاں شخص فضیلت والا ہے، فلاں شخص فضیلت والا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغ میں اس کی تکریم، عزت آ جاتی ہے خود بخود کہ فلاں شخص فضیلت والا ہے۔ لیکن جب یہ کہا جاتا ہے فلانا شخص بہت افضل ہے، تو تمام فضیلتوں والوں پر بھی اسے فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ تمام صحابہ کرام تقوی کے اندر ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن سیدنا ابو بکر کو اس تقوی کی سرداری ملی تو اللہ نے فرمایا اتقیٰ، یہ سب سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یوں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ کہ نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے نا، جو فرض ہیں وہ تو فرض ہیں، وہ ہر عاقل بالغ کے اوپر فرض ہیں، اور جو نفلی روزے ہیں اس کا بہت اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں۔ ایسے بندے کا اللہ تبارک و تعالی اس کو اعزاز ایسے فرمائیں گے، اس کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے، جیسے میں نے جنت کے دروازوں کا ذکر کیا تھا نا پہلے، اس میں ایک خاص دروازہ ہے ریان، وہ خاص روزے داروں کے لیے ہے، جو رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں اور عام دنوں میں کبھی کبھار نفلی روزے بھی رکھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دروازے کے ذریعے سے ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو نفلی روزے رکھنے کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ یہ ایمان کی جو بیٹری ہے نا، جو کمزور پڑ جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے،
اور اسی طرح گفتگو کے اندر بے اعتدالی کی وجہ سے جو ایمان ماند پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس ایمان کی تقویت کے لیے جہاں اور عبادتوں کا حکم ہے وہاں پر نفلی روزوں کا بھی حکم ہے۔ نفلی روزے کے رکھنے کی وجہ سے بھی ایمان کی جو کمزور بیٹری ہے یہ چارج ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لینے چاہیے۔ صحابہ اکرام اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ آج روزہ کس نے رکھا؟ دیگر صحابہ خاموش تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا روزہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ آج تم میں سے نماز جنازہ کے اندر کون کون شریک ہوا؟ ایک تو اپنی برادری کا کوئی فوت ہو جائے، اپنے محلے کا ہو جائے، وہاں تو سب جاتے ہیں نا۔ یہ مومن کے مومن پر حق ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے مومن کے مومن پر 5 حقوق ہیں جن کا پورا کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنا۔ معاشرے کے اندر رسمی طور پر نماز جنازہ کے اندر شرکت کی جاتی ہے، سب کی بات نہیں کرتا، اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے۔ اور پھر اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے اس میں طرح طرح کے پھر باتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی حاضر ہوا۔ کئی چیزیں جو لوگوں نے بنائی ہیں آج لوگوں نے ان کو شریعت کا درجہ دے دیا ہے، شریعت کا نام دیا ہے۔ آنے والی نسلیں بھی ان کی دیکھا دیکھی ان کو شریعت سمجھ کر انہی باتوں کو پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ دین کے ساتھ شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت ساری رسومات ہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ عنوان ہے جو کسی موقع پر انشاءاللہ نماز جنازہ کے عنوان پر گفتگو ہوگی تو اس کے ضمن میں یہ باتیں آئیں گی۔ تو امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آج نماز جنازہ میں شرکت کس نے کی؟ تو سارے صحابہ خاموش تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر ہاتھ بلند کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں فلاں بستی میں فلاں شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا کہ آج مسکین کو کھانا تم میں سے کس نے کھلایا ہے؟ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے نا تو کچھ ایمان والے بھی جو مومن ہوں گے وہ بھی جہنم میں ہوں گے، وہ دوسرے ان سے سوال کریں گے تم تو ایمان والے تھے، تم تو مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تم تو بڑی نیکیوں کی باتیں کیا کرتے تھے، تم جہنم میں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ پہلا جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ پہلا جواب کیا دیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا جواب کیا دیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ کسی کو کھلانے سے رزق میں کمی نہیں آتی، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کر جو ہے نا یہ ارشاد فرمائی۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، ان کو کھانا کھلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں کمی کبھی بھی نہیں لاتے بلکہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ان چیزوں کا بڑا فقدان ہے معاشرے میں، جبھی غربت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اگر تمام مقتدر حضرات جو صاحب نصاب افراد ہیں وہ صرف اور صرف اپنے مالوں کی، اپنی فصلوں کی زکوٰۃ بھی صحیح معنوں میں دینا شروع کر دیں نا